नाज़रीन, आज सेनेट में फैसल जावेद खान ने इरफान सिद्दीकी की वो क्लास ली कि उसे बोलने जोगा नहीं छोड़ा। वही इरफान सिद्दीकी जो तकरीरें लिख के देता था मियां नवाज शरीफ को और उसकी सियासत को दफना दिया, और साथ ही रजा रबानी जो जमहूरियत के लिए तस्वे बहाता था, आइन के लिए तस्वे बहाता था, आज उसको भी सुनाया कि कहाँ है वो तुम्हारी आइन की किताब, ये पिछले 2 साल तुमने खोल के क्यों नहीं देखी। आइए कैसे लते ले रहे हैं फैसल जावेद खान, आप खुद एंजॉय कीजिए। अलविदाई तकरीर का मतलब अलविदाई जज्बात व एहसासात होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों पे नमक छिड़के। जावेद, आपकी तकरीर में मैं नहीं बोला हूँ। गलत काम कर रहा होगा, अपने अपने गिरबान में जम के बात करो। मुझे मत इंटरप्ट किया करें। आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम ने, जो है ही नौजवान आबादी पर मुश्तमिल। नौजवान आबादी हमारी 70% है, जो 40 साल से कम उम्र है। यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तान का मुआशरा। इसी ने आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। लेकिन हम लोगों ने क्या रवायतें कायम की। आज 6 साल हो गए इस हाउस को, सेनेट को, लेकिन हमने सोचना यह है कि इन 6 सालों में क्या हमने इन नौजवानों के लिए कुछ किया है? नहीं किया कुछ भी। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आइन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आइन की किताब खोलते रहे हैं। ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में ये किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने ये किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने ये किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आजादी राय का तहफ़्फ़ुज़, आजादी सहाफत का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आजादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं, ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया? एक बाप बड़े फख्र से कहता है, वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसका कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है। उसका वाकफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जम के बात करो, बस के मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है, और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें। आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे 5 मिनट का टाइम नहीं, आखिर मैं आखिरी बात कर रहा हूं। मुझे अपनी बात, कायदे आज़म के बाद इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा की आवाज उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है।
Thank you. وہ لیڈر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز کر لیں، مجھے مت کریں انٹرپٹ. آپ مجھے بہت ممبر باقی ہیں. فیصل صاحب کیا 5 منٹ کا ٹائم دیا. 4 منٹ نہیں ہوئے. میری بات سنیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ لیڈر، وہ عمران خان جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے. بات کو ایکسپینڈ کر دیا. کیا ایکسپینڈ کر رہے ہیں؟ کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. فیصل صاحب وہ لیڈر جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے، سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ملک خودداری سیلف اسٹیم. میری بات سینیٹر فدا، میری بات سنیں. سینیٹر فدا محمد، سینیٹر فدا صاحب. ایکسپنس کر دیا جی، میں نے ایکسپنس کر دیا جی. پلیز فیصل صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی. جی آیت سنا دیں پلیز. جی فیصل صاحب کا مائک کھولیں، دعا پڑھ لیں پلیز. قرآن کی ایک آیت سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں نے نہ کسی کے خلاف بات کی. نہیں کا نام لیا. ٹائم شارٹ ہے فیصل صاحب، ٹائم بہت شارٹ. کیوں کریں ایکسپنس؟ ہاں جی جی سنیے دعا کر لیں پلیز. میں آخری قرآن کی ایک آیت سنا کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں. اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا. اللہ نے اس ملک کو سب چیزیں دی ہیں. اللہ نے اس ملک کو دریا، سمندر، پہاڑ، صحرا، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. سارے موسم ہے، حسین وادیاں ہیں. لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. اور نوجوان آبادی، ہم ان کی قدر ہم قدر نہیں کر رہے. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ابھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ خبر دیکھیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے کہ جی فلاں شخصیت ایک شاعر تھے. یار کیا ہو گیا، بات ختم کرو. فلاں شخصیت ایک شاعر تھے، ان کو فوت ہوئے 35 برس ہو گئے. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے. بڑے اچھے تھے. زندہ تھے تو اچھے نہیں تھے. مر گئے 35 سال ہو گئے، پھر خبر آ رہی ہے جو زندہ تھے وہ اچھے نہیں تھے. یا فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک فیصلہ آتا ہے، لیکن فیئر ٹرائل کا کیا حق جو موجود ہے اس وقت ان کو مل رہا ہے؟ یہ سوال ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے. جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا. قرآن چیپٹر، میں قرآن کی آیت پڑھو، آپ بیچ میں بول رہے ہیں. فیصل صاحب آپ آیت پڑھ رہے ہیں. چیپٹر نمبر 14. جی آپ پڑھ لیں آیت پلیز. چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 7. مجھے ایک چیز کی ہے بات. پہلے دن سے جب سے میں یہاں سپیچز کر رہا ہوں 6 سال پہلے سے، اور آج آخری سپیچ، کوئی ایک سپیچ نہیں ہے جس میں ان لوگوں نے مجھے انٹرپٹ نہ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 7. جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. چیپٹر نمبر 54 آیت نمبر 35. ہم ان لوگوں کو اس طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار رہیں. اور آیت 26 چیپٹر نمبر 38. لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے. بھٹکے ہوئے کی سزا سزا سخت ہے کہ انہوں نے روزے حساب کو بھلا دیا. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے. یہ دعا سب کی طرف سے جی، اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے. کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ سے. اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے. یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو پروردگار عالم. جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے. مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلے. مجھ کو وہ علم اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے. ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے. یہ راہ وقت مجھے کھیل تماشا کر دے. میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آتے ہیں مجھے. میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے. میری آواز تیری ہم سے نبریز رہے. میری آواز تیری ہم سے نبریز رہے. بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے. اللہ پر ایمان، اور انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا پاکستان.
کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور سارے موسم ملتے ہوں, بس رنگ و نور برستے اور سارے ہنستے بستے ہوں. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, جہاں دہشت کا بازار نہ ہو, جینا بھی دشوار نہ ہو, مرنا بھی آزار نہ ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو, اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو. جہاں منصف سے انصاف ملے, جہاں منصف سے انصاف ملے, دل سب کے سب سے صاف ملے. ہاں امید ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو, جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. اور انشاءاللہ اس بستی کے روح روا عمران خان میں حق ہے عمران خان کو رہا کیا جائے. وہ سیاسی قیدی ہیں. پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹس بنتی ہیں, یہ ہیں جناب فیصل جاوید خان, وہ گرج, وہ گڑک, وہ اتنی روب دار آواز, اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جلنے والے جل رہے تھے اور خوش ہونے والے خوش ہو رہے تھے. اتنی پروگریسو, پروڈکٹیو, ڈائریکٹیو سپیچ کسی اور سینیٹر نے نہیں کی. اس کے بعد جو باری آ رہی ہے شاہد حسین سید کی, انہوں نے بھی کچھ اچھی باتیں کی, لیکن فیصل جاوید خان نے ریکارڈ قائم کر دیا. جتنے بھی سپیچز, یہ آخری تقریریں ہو رہی ہیں ناظرین سینٹ میں, جتنے بھی تقریریں ہوئیں سینٹ میں, سب نے اپنی ہی تعریفیں کی. اپنوں جو ان کے لگتے تھے, جو متعلقین تھے, ان کے شکریہ ادا کرتے رہے. بلکہ ایک تو سینیٹر ایسے اٹھے جو کلیم کر رہے تھے کہ میں 14 سال سے سینٹ میں ہوں اور ایک زراعت سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں, اور ان کی پروگرس دیکھیے جو زراعت کی حالت ہو گئی ہے. جہاں پہ ہمارے خوراک کے فیلڈ ہیں, وہاں پہ انہوں نے چینی مافیا نے قبضہ کر لیا, اور چینی پیدا کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس پہ سبسڈی لیتے ہیں, اور پھر وہی چینی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہی سارے اقتدار کے ایوانوں میں ہیں. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک وہ انہوں نے کہا کہ وہ زرعی ریسرچ کونسل 14 مربع رقبہ اسلام آباد میں وہ جمائے بیٹھی ہے, تو وہ قبضہ مافیا اور یہ جو تھے بلڈر وہ اس پہ قبضہ کرنے والے تھے, تو میں نے اس کی جان چھڑائی. یہ جی 14 سال کا ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے نہیں بتایا کہ بیج میں کیا ریسرچ کی, زراعت کو کیا ترقی دی, زراعت میں ملک کو کتنا خود کفیل کروایا. یہ ہے وہ سینٹ جہاں پہ سارے بخشیش میں لے کے آتے ہیں یا خرید کے لاتے ہیں سیٹیں, یہاں پہ بیٹھتے ہیں. کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. یہاں پہ عرفان صدیقی جیسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف وزیر اعظم یا اپنے پارٹی سربراہ کی سپیچ لکھتے ہیں, اور سپیچ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ بالآخر ان کو جو ہے نا ان کی سیاست کو درگور کر دیا, اور وہ جو ہے نا اپنی صحافت بھی چھوڑ بیٹھے. نہ وہ سیاستدان بن سکے, نہ سپیچ رائٹر بن سکے. لیکن فیصل جاوید خان جب بول رہے تھے تو ان کو بار بار ٹوک رہے تھے, اور ان کو بڑی مرچیں لگ رہی تھیں, جس کا اظہار انہوں نے کیا. آپ نے اس کی ایک جھلک دیکھ بھی لی ہوگی.